آخرت کی جو بات ہے یہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ زندگی شروع ہوگی موت کے بعد، اور وہ ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں یا ہمیشہ کے لیے جنت میں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اور خالدین فیہا ابدا، یہ چند دن کے لیے تو چھوڑ دیں اس کو، جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا علیما خالدین فیہا ابدا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ آخرت پر مکمل یقین کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں، میں وہی بات ہے، اسی کا تسلسل ہے کہ آپ مشاہدہ، آپ عقل کو استعمال کریں۔ وہ ایک میں آپ کو آیت سناتا رہتا ہوں سورہ ملک کی، جو دوزخیوں کو دوزخ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا تو وہ ایک افسوس کریں گے، کاش کہ ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے، آج دوزخ میں نہ ہوتے۔ تو ہم کسی کی بات سننے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ اندازہ تو لگائیں نا، قرآن ہمارے لیے کوئی اہمیت رکھتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی باتیں، یہ تو ہدایت ہے، یہ تو علم ہے، یہ تو کتاب تلاوت نہیں ہے کہ بس آپ سپارہ پڑھنا شروع کر دیں، تلاوت کے لیے تو نہیں آیا ہے۔ تو اللہ کی باتیں سنیں، اللہ کے رسول کی باتیں سنیں، یہ صرف علم آپ کو دے رہے ہیں۔ علم الانسان ما لم یعلم، پہلی وہی جو تھی کہ انسان کو وہ معلومات دی جو اس کو نہیں تھی۔ تو ہمیں ہماری حقیقت کا پتہ بتائے گئے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور پھر رسول اس کی وضاحت کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، اور کسی چیز کا حقیقی وجود ہی نہیں ہے، لا موجود الا اللہ، یعنی حقیقی زندگی جو ہے وہ تو اللہ ہی کی ہے۔ تو بعض اوقات مجھے یہ آتا ہے شک کہ لوگ میری یہ بات پر نہ سمجھیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کچھ ہے، نہیں ہے کوئی چیز۔ زندگی تو وہی ہے، زندہ، الحی القیوم، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ رہنے والا، اس کو کسی نے نہیں بنایا، اس نے سب کو بنایا ہے۔ تو وہی مقصود ہے، وہی منزل ہے، خوب آپ یقین کر لیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان بھی کی ہیں نا، احد، قل هو اللہ، یکتا ہے، ایک ہے وہ، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ اللہ کو کیسے منزل سے نکال سکتے ہیں، مقصد سے نکال سکتے ہیں؟ اللہ ہی ہے منزل۔ تو دیکھیں، یہ ساری باتیں، یہ تو ہم یہی یقین کی بات کر رہے ہیں۔ یقین تو آپ ضرورت محسوس کریں گے تو اس کے متعلق آپ پھر سوچنا شروع کر دیں گے۔ دیکھیں، کوئی ایک عام بات کر رہا ہوں، انسان کی کوئی بھی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے متعلق وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بچہ ہے، وہ میٹرک میں ہو گیا، اب آگے اس نے جانا ہے تو کون سا سبجیکٹ لینا ہے، کون سا کورس کرنا ہے، کس جانا ہے، تو سوچو بیچار والدین کی اور بچے کی خود بھی دیکھتے ہیں، بچے سے پوچھتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہو کیا، تو وہ ہم ضرورت ہوتی ہے، پھر مطلب آپ کو ایک مکان کی ضرورت ہے، مکان، پیسے ہیں، مکان بنوا رہے ہیں، پھر ڈیزائن کیا ہوگا، کیا ہوگا، کیا ہے، کیسا ہونا چاہیے، پھر آپ سوچنا، پوچھنا، ویژن، مشاہدہ آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ پھر کاروبار ہے تو پہلے آپ سوچتے ہیں کہ بھئی کون سا کاروبار، کوئی نیا کاروبار اگر کوئی شروع کر رہا ہے کہ بھئی کیا کریں، میں کیا کر سکتا ہوں، کیا کرنا چاہیے، کیسے۔ تو یہ ایک آخرت کی جو بات ہے یہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ زندگی شروع ہوگی موت کے بعد، اور وہ ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں یا ہمیشہ کے لیے جنت میں۔
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اور خالدین فیہا ابدا، یہ چند دن کے لیے تو چھوڑ دیں اس کو. جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا علیما خالدین فیہا ابدا. شرک کا جو ہے دیکھیں باتیں بڑی اہم ہیں. شرک کا کوئی مرتکب ہو گیا تو اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ ان اللہ لا یغفر، میں نہیں بخشوں گا. جو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، شرک کا نام ہی ہٹا دیں. جو اپنے نفس کو جس نے اپنا معبود بنا لیا تو مشرک ہو گیا، تو کبھی اس کی بخشش نہیں ہوگی. اس کے علاوہ تو وہ پھر اللہ کی مرضی ہے. تو مشرک تو نہ بنے نا. ہماری تو منزل دنیا ہو گئی ہے اور شرک میں ہم پڑے ہوئے ہیں. مرضی کی زندگی ہے بس. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، بڑی عام سمجھ کی بات ہے. ہر مرد و عورت جو ہے، ہر جس عمر میں بھی ہے، تو بس وہ ایک ہی ہے کہ بس وہ دنیا اہم دنیا ہے ہماری لیے، اور کوئی چیز اہم نہیں ہے. یہی جو ہے یہ ہمیشہ کی دوزخ کی وعید ہے. اما من طغی وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی. دیکھیں میں یقین کی بات کر رہا ہوں. یقین تو آپ ذرائع ہیں اس کے. یقین علم جو ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس پر یقین ہونا چاہیے. قرآن پر ہمارا یقین ہے نہیں، رسول کی باتوں پر بھی یقین نہیں ہے. یقین کی میں بات کروں. سود کی لعنت ہے آج کل ہمارے ملک میں عام ہے، اور رشوت ہے، ہر دفتر میں رشوت ہے مثال کے طور پر. اور یا ہر چیز دیکھیں. تو ہمارا تو آخرت پر نہ یقین ہے، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں، نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، کیونکہ دوبارہ زندگی پر ہمارے یقین نہیں ہے. کھاؤ پیو عیش کرو، یہی زندگی ہے. آپ دیکھ لیں عوام یا خواص. خواص کا مطلب آپ کے آرمی چیف ہو گیا، وزیر اعظم ہو گیا، یا چیف جسٹس ہو گیا، یا ایک گلی میں جھاڑو دینے والا خاکروب ہو گیا. ان دونوں کی ذہنیت کا لیول ایک ہے اور وہ دنیا ہے. تو آخرت پر تو دیکھیں یہ آپ محسوس کریں کہ یہ دنیا ہمیشہ نہیں رکھیں. میں ہمیشہ نہیں رہوں گا، دنیا بھی ختم ہوگی. یہ تو سائنس مانتی ہے، اللہ نے فرمایا. تو اب آپ یقین کر لیں کہ میں موت کے بعد ایک نئی زندگی مجھے ملے گی، اور وہاں مجھے اثرات ملنے شروع ہو جائیں گے. حدیث کا مفہوم ہے جنت کی خوشبوئیں یا نظارہ، اور اس کو کہا جائے گا کہ یہاں جو تم نے جانا ہے، یا دوزخ کی طرف سے ایک کھڑکی، وہاں کی لو تپش جو بھی ہے کہ بھئی یہاں تم نے جانا ہے. تو یہ یقین کی باتیں ہیں. اللہ کی اور رسول کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں. سوچے نہیں اس میں، بس ہے ہمیشہ کے لیے دوزخ یا ہمیشہ کے لیے جنت. پھر شرک سے باز آئے. تو شرک کی ضد جو ہے وہ توحید ہے، اور توحید کا مطلب آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور ما سوی اللہ کی بات نہ مانیں، خواہ آپ کا نفس ہو یا جو بھی ہو. تو اس طریقے سے پھر آپ شرک سے باز آ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں شرک کو نہیں. اب مشرک کون ہے؟ جس کی منزل دنیا ہے یہ مشرک ہے. شرک میں پڑ گیا، وہ منزل دنیا ہو گئی، پھر تو آپ اپنی مرضی کریں گے. اہمیت اگر دنیا کی ہو گئی پھر تو آپ اپنی مرضی کر دیں گے. پھر تو مال و جان کو کیوں کھپائیں گے؟ جب دنیا آپ کے لیے اہم ہے تو پھر تو آپ جو بھی ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو بہرحال یہ دیکھیں، یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ میرے بارے میں کوشش کریں گے. اب یہ ساری تو میں کوشش کی بات کر رہا ہوں. سوچیں، اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ اپنے بارے میں نہیں سوچتے؟ کیا یہ کائنات کے بارے میں نہیں سوچتے؟ کیا یہ میری نشانیوں کو نہیں سوچ رہے؟ تو آپ سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں، اپنے اوپر رحم کریں. آپ نے جانا ہے یا دوزخ یا جنت. ابھی آپ فیصلہ لیں کہ میں نے کہاں جانا ہے. یقین کریں
کہ آخرت ضرور ہے، لازمی ہوگی، اور نظر بھی آتا ہے لتجزا کل نفس بما کسبت، کہ ہر نفس کو بدلہ ملے گا، نتیجہ جو ہے وہ قیامت کے دن آئے گا۔ جزوی نتائج کا آپ کو یہاں بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا تو آپ خوش نہیں رہیں گے، مطمئن نہیں ہوں گے، بس آپ ایک پریشان کن زندگی گزاریں گے۔ تو یہاں اپنے دنیا کو یہاں پہ جنت بنا لیں، اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آپ آ جائیں گے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ دیکھیں، دو، یا غضب یا رحمت، یہ تو دنیا میں بھی ہے۔ لعنت اور رحمت یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو ایک آپ نے یہاں انتخاب کرنا ہے کہ میں نے اللہ کی لعنت میں رہنا ہے اور یا اللہ کی رحمت میں۔ تو پھر کسی اللہ والے کو ڈھونڈے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی صاحب یقین کو ڈھونڈیں، اس کی محفل اٹینڈ کریں، اس کی صحبت میں رہیں، اس کو اپنا رہنما بنائیں، اس پر یقین کر لیں، اور اللہ کے بندے مل جائیں گے آپ کو، دنیا میں ہر جگہ مل جائیں گے۔ اکیلے زندگی نہ گزاریں، ایک استاد کو دیکھیں، ایک رہنما کو ڈھونڈیں، اور اس سے رہنمائی کا ایک تعلق اور صحبت کا ایک تعلق بنائیں، اور بس معاملہ پھر آسان ہو جائے گا۔ کوئی مشکل نہیں ہے، راستہ آسان ہے۔ عمل آسان اس وقت ہوگا جب آپ اللہ کو منزل بنا لیں گے۔ تزکیہ نفس کے خلاف جب آپ کریں گے، جب آپ اللہ کی رضا کو چاہیں گے، جب اللہ کو راضی کرنا چاہیں گے، تو اس کے لیے تو کوئی قربانی دینا، ہم دیتے ہیں قربانی۔ ہم یہ فلموں میں جو سٹنٹ کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں، جو سٹنٹ کرتے ہیں نا، جو ڈپلیکیٹ کام کرتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ ویسے بھی آپ دیکھ لیں، ایک مستری جو ہے مئی جون کے مہینے میں چھت پر چڑھ کر اینٹیں نہیں لگا رہا ہوتا، پنکھا بھی نہیں، ہاتھ کا پنکھا بھی نہیں چل سکتا وہ بجلی کا پنکھا تو الگ بات ہے۔ تو یہاں قربانی جو ہے، یہ جگہ قربانیوں کی ہے۔ دنیا کے لیے قربانی دی تو آپ پریشان رہیں گے، اللہ کے لیے قربان کریں ہر چیز کو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تو بہرحال پھر طریقہ کار ہیں، وہ آدمی اگر مل جائے آپ کو تو اس سے اپنا ایک تعلق بنائیں تو کام آسان ہو جائے گا۔ اور یقین کریں، اللہ پہ یقین کریں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، آپ کا والی ہے، آپ کا وارث ہے، آپ کا والی ہے، آپ کا مولا ہے، آپ کا کارساز ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم الوکیل۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم